بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر سا تعارف اور آپ کے دور خلافت کے چند اہم کارنامے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام عثمان ہے اور غنی آپ کا لقب ہے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ایک لقب ذی النورین بھی ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دو شہزادیاں یکے بعد دیگر آپ کے نکاح میں آتی رہیں، جن میں ایک ہے سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک عظیم صحابی ہیں کہ جنہیں کئی مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی جنت کی بشارتیں ملیں، جن میں مشہور 3 مرتبہ آپ کو جنت کی بشارت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ملی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ تیسرے امیر المؤمنین ہیں، اور آپ نے 82 سال کی عمر مبارک پائی، اور آپ کا جو دور خلافت ہے اس کا عرصہ 12 سال ہے، جو کہ دیگر تینوں صحابہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، ام فاروق و علی رضی اللہ تعالی عنہم کے دور خلافت سے زیادہ ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں ہی مشرف با اسلام ہوئے، اور آپ کے قبول اسلام کی وجہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی مال عطا فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مالدار بنایا تھا، اور آپ بڑے ہی خوبصورت تھے، حسین و جمیل تھے۔ ایک دن مکہ کی گلیوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے کہ آپ نے حضرت عثمان کو دیکھا کہ اس قدر خوبصورت چہرہ اور جہنم میں جائے، کیوں نہ اسے اسلام کی دعوت دی جائے تاکہ یہ چہرہ جنت میں جائے۔ لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کو عثمان کہہ کر آواز دی، تو حضرت عثمان حیران ہو گئے کہ مکے کے اندر مجھے کوئی اس نام سے نہیں بلاتا، یہ کون ہے مجھے جس نے اس نام سے بلایا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب چہرہ دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، اے عثمان، کیوں نہ میں تجھے اس جگہ لے چلوں جہاں حسن کی خیرات ملتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے حسن بڑا عطا فرمایا ہے۔ لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے آئے۔ جب حضرت عثمان نے آ کر دیکھا کہ واقعتاً یہ تو وہی مقام ہے جہاں سے حسن کی خیرات ملتی ہے، تو آقا علیہ السلام کے قدموں میں یہ کہ مشرف با اسلام ہو گئے، اور آپ نے 40,000 دراہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیے، اور اپنا مال ہر وقت اسلام کی ترقی کے لیے پیش کرتے رہتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شانہ بشانہ اسلام کے سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے دیگر صحابہ کرام کے ہمراہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں، اور 2 سنہ ہجری میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، کہ جب غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح ملی، اور ایک قاصد جو بدر کی فتح کا پیغام لے کے مدینے میں داخل ہوا، تو پتہ چلا کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان سے کیا، اور 11 سنہ ہجری میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان کی حیا اور آپ کے کردار کو اس قدر پسند کرتے تھے کہ جب حضرت ام کلثوم کا نکاح ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، اے عثمان، ان کان لی 40 بنات، اگر میرے لیے 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یہ کہ بعد دیگر آپ کے نکاح میں دیتا رہتا، یعنی انتقال ہوتا جاتا تو میں آپ کے نکاح میں دیتا رہتا۔ اس سے آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوبصورت زندگی کے پہلو کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت عثمان حیا کے اس قدر پیکر ہیں کہ آسمان کے فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس قدر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین متین کی محبت عطا فرمائی تھی، اور آپ کس قدر شرم و حیا کے پیکر تھے۔
24 سنہ ہجری کے اندر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤمنین کے امیر بنے، یعنی امیر المؤمنین بنے، اور آپ کے دور خلافت کے اندر سلطنت اسلامیہ کے اندر بہت زیادہ فتوحات ہوئیں۔ اور آپ کے خوبصورت کارناموں سے ایک کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن کریم کو ایک جلد میں اکٹھا کیا اور اس کے خوبصورت ماڈلز تیار کروا کے اسلامی سلطنت کے مختلف علاقوں میں بھیجے، جن میں مصر، شام، کوفہ، اور اس کے ساتھ خوبصورت آواز میں پڑھنے والے قاریوں کو بھیجا تاکہ اچھی آواز میں پڑھ کے یہ لوگوں کو سنائیں اور مسلمان قرآن کریم کی تلاوت کو کرنا شروع کر دیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شخصیت کے نمایاں پہلو میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ نے 12 سال مسلمانوں کی خلافت کی، لیکن 12 سال میں کبھی بھی آپ نے بیت المال سے اپنا وظیفہ نہیں لیا، بلکہ اپنے ذاتی مال سے مال بیت المال میں جمع کرواتے۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی غریب کی، کسی مظلوم کی مدد کرنا چاہتے تو بھی اپنے ذاتی مال سے کرتے، بیت المال سے مال نہ لیتے۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنا عطا فرمایا تھا۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بہت زیادہ عاجزی پسند تھے، ہر وقت درمیانہ روی میں رہتے۔ آپ کے دور خلافت کے 6 سال تو بڑے خوش اسلوبی سے گزرے، لیکن دوسرے 6 سال جو تھے ان میں بڑی مشکلات آئیں، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مجوسی، یہودی، منافقین یہ سمجھنے لگے کہ اب فتوحات اسلامیہ کا سلسلہ رک جائے گا، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کا ابتدا جب ہوئی 24 ہجری سے، تو تب سے ہی فتوحات اسلامیہ کا سلسلہ مزید آگے بڑھنے لگا، جس میں آذربائیجان، اندلس، بحیرہ روم کے کئی علاقے اسلامی سلطنت میں داخل ہوئے، جو کہ منافقین یہود و نصارہ کو بڑے کھٹکنا شروع ہو گئے، اور انہوں نے اونچے ہتھکنڈے استعمال کرنا شروع کر دیے تاکہ آپ کی سلطنت کو، آپ کی خلافت کو ختم کیا جائے اور اسلامی سلطنت کو کسی طریقے سے تباہ و برباد کیا جائے۔ لہذا اسی بنا پر آپ کے آخری 6 سال میں انہوں نے ایسے فتنے کھڑے کرنا شروع کر دیے جو کہ آپ کے خلافت کو آہستہ آہستہ داغدار کرنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے مبلغین اسلام کا روپ دار لیا اور لوگوں پر طرح طرح کے ظلم کرتے، اور بعد میں اس کا الزام ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر لگا دیتے، یہاں تک کہ 35 سنہ ہجری کے اندر انہوں نے آپ کا شہادت کا منصوبہ بنایا، اور اس کے تحت 18 ذی الحج 35 ہجری میں آپ کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمتیں ہوں۔ آپ کی شہادت کا منصوبہ کیسے بنایا گیا، اس حوالے سے میری آنے والی ویڈیو میں اس تفصیل بیان کروں گا، اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے، اور کومنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اور ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل مفتی اکرم کو سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر لیجیے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔